السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے ولی نیک آدمی تھے۔ بادشاہ بھی کبھی ولی ہوا کرتے تھے، بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ رات کو سوتے ہیں تو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے۔ آپ خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں نور الدین تو سو رہا ہے اور یہ دو کتے مجھے ستا رہے ہیں، اور ساتھ میں دو آدمیوں کی تصاویریں دکھائیں، ان کی شکلیں دکھائیں۔ تو قربان جاؤں، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پر اٹھے، نفل پڑھے کہ اللہ کیا مجھ سے گناہ ہوا ہے جو مجھے ایسا خواب آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور الدین یہ کتے مجھے ستا رہے ہیں۔ تو بادشاہ اٹھا، اٹھ کے اس میں نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر سو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ پھر خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا نور الدین تو یہاں سو رہا ہے، دو کتے مجھے ستا رہے ہیں۔ آپ پھر اٹھے، اٹھ کر کے پھر آپ نے نفل پڑھے، اللہ سے توبہ استغفار کی کہ اللہ کیا ماجرا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اگر میرے گناہ تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر سو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں نور الدین تو یہاں پہ سویا ہوا ہے اور یہ کتے میرے نزدیک پہنچ چکے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ پھر اٹھا، فوراً اپنے جو مشیر تھے، وزیر تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد سب نے مشورہ دیا کہ مدینے جایا جائے، مدینے پہنچا جائے فوراً۔ تو بادشاہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ اور اپنے وزیروں کے ساتھ مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ تو وہاں جا کر سب کی دعوت کر دیتے ہیں کہ پورا مدینہ کھانے کے لیے آ جائے، دعوت کے لیے آ جائے۔ تو بادشاہ سلامت انہیں کھانا کھلاتے رہے، ان کی شکلیں دیکھتے رہے کہ وہ دو شکلیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی تھیں وہ میرے سامنے آ جائیں، لیکن نہیں آئیں۔ آپ نے پوچھا بھائی کوئی رہ گیا ہو، کوئی معذور، کوئی پردیسی، کوئی رہ گیا ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں جی سب کھا۔ آپ نے کہا بھائی غور کرو، کوئی رہ گیا ہو، کوئی رہ گیا ہو، کسی کام میں مصروف ہو، کہیں پہ مصروف ہو، اس کو بھی لے کر آؤ۔ تو لوگوں نے کہا جی دو آدمی ہیں جو کسی کی دعوت نہیں کھاتے، وہ صرف کھلاتے ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، وہ کسی کی دعوت کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ فوراً سمجھ گیا یہ وہی ہوں گے لازمی۔ بادشاہ نے کہا بلواؤ۔ تو بلوایا تو وہی دو شکلیں، وہی دونوں چہرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دکھائے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ذرا پکڑو اس کو۔ اب وہ ان کا ظاہری تو بہت اچھا تھا، داڑھی پگڑی ہر چیز۔ تو بادشاہ نے کہا ذرا پکڑو ان کو۔ تو جیسے پولیس پکڑتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو جب پکڑا اور ان پہ لگنے لگا ڈنڈا تو سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، نا جی نا، یہ تو بڑے نیک ہیں،
یہ تو بڑے ہی نیک ہیں، یہ تو بہت سخی ہیں، یہ کسی کی دعوت نہیں کھاتے، لوگوں کو کھلاتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ کہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، جس ہستی نے بتایا ہے وہ سچ ہے، ان سب کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا۔ تو بادشاہ نے اسے خوب، ان کو جب وہ پولیس والے کا پانجا لگا نا، مننے کوئی نہ، جب وہ مانے نہیں تو وہ جہاں پہ رہ رہے تھے، جس رہائش پہ وہ قیام پذیر تھے، بادشاہ نے کہا وہاں پہ چلو۔ وہاں پہ گئے تو بادشاہ نے اندر ان کے گھر کا، کمروں کا ماحول کیا دیکھا، ہر طرف مسلح ہی مسلح، قالین بچھے مسلوں کے، اور بڑا خوبصورت دینی ماحول اندر کا۔ تو بادشاہ نے وہاں پہ 2 نفل پڑھے، اللہ اکبر۔ اللہ سے مدد مانگنی ہو اس کے سامنے سجدہ ریزی کیا کرو، تمام بند دروازے اللہ کی قسم کھل جاتے ہیں جب سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یا اللہ، یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما۔ تو جب سلام پھیرا تو ایک دم خیال آیا یہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر تو دیکھوں، تو اٹھایا تو نیچے ایک بہت بڑا سوراخ تھا، اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، تو بہت لمبا سوراخ تھا وہ۔ تو بادشاہ نے جب وہ پتھر ہٹایا تو وہ سرنگ تھی جو روضہ رسول تک پہنچ رہی تھی، اور بہت قریب پہنچ چکے تھے، ان قریب 2-4 دن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس تک پہنچ جاتے۔ تو بادشاہ نے اب پکڑوا کے جب لٹکایا، کیا مشن تھا بھائی تمہارا؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے وہ چیز ہی مقدس چھین لی جائے جو ان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس مشن کو لے کر ہم نبی پاک کا جسم اقدس یہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھے، اور ہم روز رات کے وقت یہ سرنگ بناتے تھے، اور جو مٹی نکلتی تھی وہ جنت البقیع میں جا کے قبروں پہ پھینک دیتے تھے، اور ان قریب یہ ہمارا مشن مکمل ہونے والا تھا، لیکن ہم پکڑے گئے۔ یہ تھے بادشاہ، یہ تھے اللہ والے۔ جب جس قوم کے، جس ملک کے بادشاہ اتنے نیک ہوں تو ذرا سوچو تو صحیح، ان کی رعایا کتنے سکون سے رہتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان، اچھی رعایا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی عاشق رسول، درد دل رکھنے والے حکمران اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ، میرا حق بنتا ہے تو لازمی کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔